اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بات مرحلہ ثانیہ کے اندر وجود ذہنی کے بارے میں تھی، جس کے اندر بعض مطالب مقدماتی بعنوان سوال برائے ورود در بحث وجود ذہنی آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ یہ جو سوالات اور یہ جو مطالب و عناوین جو وجود ذہنی کے بحث میں داخل ہونے سے پہلے عرض کیے گئے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک طالب علم یا کوئی بھی مبتدی جو اس بحث میں پہلی مرتبہ وارد ہو رہا ہے، وہ اس ذہنیت کے ساتھ و اس آمادگی کے ساتھ اس بحث میں وارد ہو کہ اس بحث کے اندر وہ مطالب جو علامہ ذکر فرمائیں گے ان کو ہضم کرنے کے لیے، ان کو صحیح طور پہ سمجھنے کے لیے اور ان کی فہم حاصل کرنے کے لیے ایک آمادگی ذہنی حاصل ہو جائے، اور اس آمادگی ذہنی کے ساتھ ہم علامہ کے مطالب کو حاصل کر سکیں۔ درس قبلی کے اندر عنوان مرحلہ کے متعلق یعنی فی انقسام الوجود الی خارجین و ذہنین کے متعلق بعض مطالب ذکر کیے گئے۔ اس کے علاوہ علامہ نے اس مرحلے کے اندر جس ترتیب اور جس طرح سے مباحث و جس ساختار و ڈھانچے کے ساتھ مباحث کو ڈھال کر پیش کیا ہے، وہ ساختار اور ترتیب بھی ذکر کی جا چکی ہے۔ ایک مرتبہ ہم آتے ہیں اور آ کر اس خود مسئلہ وجود ذہنی اس کی جانب توجہ کرتے ہیں، اور یہیں پر اس کے اندر چندین اہداف و ہمیں متعدد امور یہیں پر حاصل ہوں گے۔ خود مسئلہ وجود ذہنی کی جو ماہیت ہے، خود اس کا جو تاریخچہ ہے، جو اس کی کس طرح سے تطورات و تحولات کے بعد یہ مسئلہ یہاں تک پہنچا، خود مسئلہ وجود ذہنی میں کیا کہا جاتا ہے، اس کی دقیق فہم اور اس کا جو زاویہ نگاہ ہے، کس طرح سے ایک فیلسوف اس بحث میں وارد ہوتا ہے، کس سوال کے ساتھ۔ جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا، اصالت الوجود کی بحث ایک سوال سے شروع ہوئی، اور اس سوال کو حل کرنے کے لیے جو راستہ فیلسوف نے اپنایا ہے، وہ راستہ یا اصالت ماہیت کے اوپر جا کر ختم ہوتا ہے، اختتام پذیر ہوتا ہے، یا جا کے اصالت الوجود پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ لیکن ابتداء بحث ایک سوال ہے۔ اسی طرح تشکیک در وجود میں بھی آغاز بحث و ابتداء بحث ایک سوال سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم ان مباحث فلسفی کو درست طور پہ اور دقیق طور پہ ہضم کرنا چاہتے ہیں، اپنے وجود کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے لازمی و ضروری یہ ہے کہ ہم ان مباحث فلسفی کو سوال محور کے طور پر دیکھیں، اور سوال کی اساس پر اس بحث کا ابتدا، اس کے اندر ورود، اس کے اندر کس طریقے سے داخل ہونا ہے اور کس طریقے سے خارج ہونا ہے اس بحث کو حل کر کے، یہ ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اور یہیں پر ہی وہ افراد کے جو ان مسائل کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، وہ بزرگان، وہ فلاسفہ جن کے کلام میں کہیں پر کوئی لغزش، کوئی خطا رہ جاتی ہے، اگر دقیق طور پہ سوال فلسفی کو حل کرے، ہمیں ان کی خطا کا راز و رمز بھی معلوم ہو جائے گا۔ فلاں فیلسوف کیوں اس مسئلے کو حل کرنے کے اوپر قادر نہیں تھا، کیوں اس مسئلے کو اس نے درست طور پہ تبیین نہیں کیا، یا فلاں فیلسوف کیوں اس مسئلے کی عمق سے آشنا نہیں ہو سکا۔ ان کا کچھ نہ کچھ حد تک، یہ بلکہ یوں کہا جائے اکثر جو مشکلات ہیں، وہ دقیق طور پہ اس محل نزاع، اس سوال فلسفی کی طرف توجہ نہ کرنے یا اس کی طرف التفات پیدا نہ کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ابھی ہم عنوان مسئلہ کا ایک مختصر سا تاریخچہ جاننے کے بعد سے خود مسئلہ وجود ذہنی کی جانب فلاسفہ کس طرح سے متوجہ ہوئے، کس طرح سے ان کی توجہ حاصل ہوئی، یہ سوال فلسفی کیسے تولید ہوا، اور اس کا ایک مختصر سا تاریخچہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ علم فلسفہ بنیادی طور پہ وہ علم ہے جو حقائق اشیاء سے گفتگو کرتا ہے۔ علم فلسفہ، اس کا موضوع کوئی ایک واقعیت خاص نہیں ہے، مثال کے طور پہ واقعیت مادہ سے بحث کرے گا، یا مثال کے طور پہ واقعیت اجسام سے فقط اور فقط بحث کرے، نہیں۔
یا فقط ماورائے مادہ سے بحث کرے۔ علم فلسفہ کا موضوع ان چیزوں کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ اس کا موضوع موجود من حیث ہوا موجود، یعنی یہ جو واقعیت ہے، یہ جو شیء حقیقی موجود ہے، اس کی جہت وجود، اس کی جہت ہستی شناسی سے میں اس شے کی عمق و اس کی ذات و اس کی حقیقت و بنیاد کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ یہ فیلسوف کا اصلی ہدف اور اس کا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے۔ اسی ہدف کے ساتھ فیلسوف جب واقعیات اشیاء سے روبرو ہوتا ہے، فیلسوف جب متعدد اشیاء کی جانب متوجہ ہوتا ہے، ان کا مطالعہ شروع کرتا ہے، وہ بہت ساری اشیاء خارجی ہے، ان کو اس نے مورد مطالعہ قرار دیا۔ یہ مثال کے طور پہ لکڑی ہے، اس کا اس طرح کا وجود ہے، اس کے یہ خواص ہیں اور الہٰذا۔ اس کے علاوہ دیگر موجودات کی طرف رونما متوجہ ہوتا ہے، تو وہاں پر ان موجودات کے خواص سے وجودی، ان کا نحو وجودی کس طریقے سے موجود ہیں، ان کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور ان کا مطالعہ کرتا ہے اور ان کی جہت وجودی سے وہ بحث و گفتگو کرتا ہے۔ اسی حقائق اشیاء کے مطالعے کے دوران و جستجو حقائق میں گم ہونے کے ساتھ فیلسوف ایک انوکھی قسم کی واقعیت سے متعارف ہوتا ہے۔ واقعیت ایک امر اعتباری نہیں ہے، ایک امر قراردادی نہیں ہے۔ اعتباری بے معنی قراردادی۔ مثال کے طور پہ آج سے کچھ افراد آپس میں بیٹھ کے یہ قرارداد لکھتے ہیں، یہ قرارداد مانتے ہیں کہ ہم ایک آبی رنگ کے جو مائع ہے، جو سیال چیز ہے، جو بہتی ہے، جس سے پیاس بجھاتے ہیں، جو منبع حیات ہے، اس کا نام پانی رکھتے ہیں، یا فارسی زبان والے کہتے ہیں اس کا نام ہم آب رکھتے ہیں، یا عربی کے اندر اس کو ماء کہا جاتا ہے۔ یہ ایک امر اعتباری قراردادی ہے جس کی حقیقت، اس کا نحو وجود ان لوگوں کے قرارداد کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس طرح کا عقلاء بیٹھ کے آپس میں تفہیم و تفاہم اور قرارداد کے اساس پہ کام کریں گے، وہ حقیقت، وہ جو قرارداد ہے، وہ اسی طرح سے رونما ہوگی، وہ الفاظ اسی طرح سے رونما ہوں گے۔ یہ امور جعلی ہیں۔ جعلی نقلی کے مقابلے میں نہیں، یعنی نقلی کے معنی میں نہیں، ایک اصلی ہوتا ہے ایک نقلی، کے اردو زبان میں اصلی کے مقابلے میں نقلی یعنی جعلی ہے، یعنی اصل نہیں ہے، بدل ہے، استعمال کیا جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ بلکہ جعلی یعنی جو جعل پذیر ہے، جس کو انسانوں نے جعل کیا ہے، جس کو انسانوں نے اپنے ضروریات و حاجات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزارنے کے لیے جعل کرتے ہیں، قرارداد باندھتے ہیں۔ ایک تفہیم و تفاہم، ایک گروہ مل کر، عقلاء مل کر مصالح و مفاسد کی اساس کے اوپر اس طرح کے الفاظ کو انہوں نے اس طرح کے، بلکہ اس صوت کو اس معنی کے ساتھ جوڑ دیا جس کو وضع کہا جاتا ہے۔ اور اس کی تفصیل اپنے مقام پر علم اصول اور دیگر مثلا علم منطق میں مباحث الفاظ کے اندر، وہاں پر دلالت کی 3 اقسام کے ذیل میں دلالت وضعیہ کے طور پر بیان کی جاتی ہے، کہ انشاءاللہ وہیں پر دوستان رجوع کر سکتے ہیں۔ بس ان امور کی و ان واقعیات و ان حقائق کی جو سنخ ہے، ان کی جو ذات ہے، وہ ذات قراردادی ہے، ایک ذات حقیقی، ایک ذات واقعی مستحکم و ٹھوس و تکوینی ذات نہیں ہے۔ لہٰذا قرارداد کے بدلتے بدلتے یہ حقائق کے اشیاء بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس علم فلسفہ، بالخصوص فلسفہ اولیٰ، ان واقعیات تکوینی سے بحث و گفتگو کرتا ہے کہ جن کی ذات قراردادی نہیں ہے بلکہ ایک امر تکوینی ہے، اور جعل پذیر بھی نہیں ہے، اور جعل کے ذریعے سے منسوخ بھی نہیں ہوتے ہیں، جعل کے ذریعے سے باطل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ملک کا قانون ہے، اس قانون کو اگر عقلاء بیٹھ کے تصویب کریں، وہ قانون جعل ہو جاتا ہے، اور کل کو وہی عقلاء، وہی پارلیمان، وہی افراد جنہوں نے قانون کو اس مصلحت کی خاطر جعل کیا تھا، اگر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ قانون مفسدہ پھیلا رہا ہے، خب یہ قانون کل عدم ہو جائے گا، اس کی اب کوئی حیثیت و اعتبار موجود نہیں ہے۔ یہ امور جعلیات ہیں در مقابل امور حقیقی غیر جعلی۔ انہی امور تکوینی جن سے فیلسوف بحث کرتا ہے اور ان میں مطالعہ کرتا ہے،
ان میں سے بہت سارے امور یہ اشیاء خارجی ہیں. خارجی سے مراد یعنی وہ اشیاء جن کو فیلسوف دیکھ رہا ہے، یہ لکڑی ہے، یہ انسان ہے، یہ مثال کے طور پہ پتھر ہے، یہ پانی ہے، و الی ھذا، اور اس طرح کے دیگر امور ہیں. ان امور کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پتھر کا مطالعہ کر رہے ہیں، پتھر میرے ہاتھ پہ رکھا ہے، اس کا میں مطالعہ کر رہا ہوں، یہ پتھر مجھے خود اپنی ذات پتھریت کی طرف متوجہ کرتا ہے، خود اپنی ذات حجر کی طرف متوجہ کرتا ہے. اس طرح سے نہیں ہے کہ میں پتھر کو دیکھوں، یہ پتھر مجھے پانی کی طرف متوجہ کر دے، یہ میں پتھر کو دیکھوں، یہ پتھر مجھے اسی اور شے کی جانب میری توجہ جذب کرا دے. لہٰذا یہ اشیاء جن کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، جن سے ہم روبرو ہوتے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں، یہ اشیاء ہمیں خود اپنی طرف متوجہ کراتی ہیں. یہ اشیاء ہماری توجہ کو خود اپنی طرف جذب کرتی ہیں. نہ یہ کہ جیسے ہی ہم ان اشیاء کی طرف توجہ کرتے ہیں یہ اشیاء خود غائب ہو جائیں اور کسی اور شے کی جانب ہماری توجہ مبذول کروا دیں. لیکن اسی مطالعہ واقعیت میں فیلسوف آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بعض اشیاء تھوڑی عجیب سی ہیں، بعض واقعیات ایک خاص قسم کی واقعیت ہیں جو ان بقیہ اشیاء کی نسبت ایک اور طرح کا وجود رکھتی ہیں اور ان کا وجود ان اشیاء کے وجود سے فرق کرتا ہے. اس طرح سے کہ میں جب بھی اس اشیاء کی جانب متوجہ ہوتا ہوں، جیسی میں اس اشیاء کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، جیسی اس اشیاء کی جانب توجہ کرتا ہوں، یہ شے گویا غائب ہو کر میری توجہ ایک اور چیز کی طرف مبذول کروا دیتی ہے. مثال کے طور پہ ایک صرف تشبیہ ہے معقول بے محسوس کے طور پہ. ایک دفعہ ہم دیوار کو دیکھتے ہیں، دیوار سفید ہے، اس کا رنگ سفید ہے. خوب سفیدی کو دیکھا، ہمارے ذہن میں سفیدی کا علم آیا اور سفیدی کا ادراک ہوا. لیکن ایک دفعہ آئینے کو دیکھتے ہیں، آئینے کو جتنا دیکھیں میں آئینے کی طرف توجہ کرتا ہوں، آئینہ واپس پلٹ کر میری توجہ کو اس شے کی طرف مبذول کروا دیتا ہے جو آئینے کے سامنے رکھی ہے. بس آئینہ ایک خاص قسم کا وجود ہے جو دیوار اور لکڑی اور دیگر قسم کے وجودات سے فرق رکھتا ہے. یہ نقطہ باعث بنتا ہے فیلسوف تحقیق کرے کہ یہ وجود کیوں دوسرے وجود سے فرق رکھتا ہے، کیوں اس وجود میں کون سی ایسی خاصیت ہے، اس وجود میں کیا ایسی ذاتی چیز پوشیدہ ہے ہستی و وجود کے لحاظ سے جس کی وجہ سے اس کا جو نحوِ وجود ہے وہ بقیہ اشیاء کے نحوِ وجود سے فرق رکھتا ہے، بقیہ اشیاء کے جو وجود کی کیفیت ہے اس کیفیت سے فرق رکھتا ہے. خب اسی طرح اس محسوس جو مثال آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اسی کو آ کر اپنے جو مد نظر ممثل ہے اس میں ہم جاری کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے. خب اس میز کی طرف دیکھو، یہ میز اپنی جانب متوجہ کرتا ہے. خب اسی طرح جتنی بھی اشیاء ہیں ان کی جانب میں متوجہ ہوتا ہوں، ان کی طرف جب میں غور کرتا ہوں یہ میری توجہ کو اپنے اندر غرق کرتے ہیں، اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. لیکن ایک خاص قسم کا وجود ہے، ایک خاص قسم کا شے ہے، میں جتنا اس شے کے اندر غور کروں وہ شے خود غائب ہو جاتی ہے، وہ شے خود نظروں میں نہیں آتی ہے بلکہ میری توجہ کو اپنی ایک اور شے، ایک اور سمت کی جانب مبذول کروا دیتی ہے. مانند آئینہ، بالکل آئینے کی طرح کہ ہم دیکھتے آئینے کو ہیں لیکن آئینہ نظر نہیں آتا بلکہ آئینے میں موجود اشیاء نظر آتی ہیں. یعنی آئینے کو دیکھنا آئینے کو نہ دیکھنے کے برابر ہے. دقت کریں اس نقطے کی جانب، کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. خود آئینے کو دیکھنا یعنی آئینے سے غفلت حاصل کرنا، آئینے کی طرف سے توجہ ہٹا کر اس آئینے میں جو شے موجود ہے اس شے کی جانب توجہ مبذول ہو جاتی ہے. اسی طرح مفہوم، دقت کریں یہاں پر مفہوم، کہ مفہوم کا معنی آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. مفہوم سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ہمارے ذہن میں مفاہیم موجود ہیں، مفہوم وجود، مفہوم انسان، مفہوم حیوان، مفہوم شجر، مفہوم حجر، یہ الا ماشاء اللہ جو مفاہیم ماہوی وغیرہ ماہوی ہمارے ذہن میں موجود ہے. اس مفہوم کی جانب میں دیکھوں، مفہوم وجود، جیسے ہی میں مفہوم وجود کی جانب توجہ کرتا ہوں
یا مثال کے طور پہ سادہ سی مثال لیں، مفہوم انسان، میں جیسے ہی مفہوم انسان پہ دقت کر رہا ہوں کہ یہ مفہوم کیا ہے، مفہوم غائب ہو جاتا ہے، خود نظر نہیں آتا، بلکہ یہ مفہوم انسان ہماری توجہ کو اپنے معنی جو اس کے اندر پوشیدہ، یعنی وہی معنی یہ انسان، اس کی طرف توجہ ہماری مبذول کروا دیتے اور ہماری ساری کی ساری توجہ اس کی سمت آگے بڑھ جاتی ہے۔ بس یہ وجود بقیہ وجودات سے مختلف ہے۔ یہ اس طرح کا جو وجود ہے یہ اس لکڑی کے وجود کی طرح تو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لکڑی میں غور کرنا خود لکڑی میں غور کرنا ہے، لکڑی کی طرف توجہ کرنا ہماری توجہ کو کسی اور سمت متوجہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ کون سا وجود ہے؟ مفہوم انسان کو میں گرفت میں لینا چاہوں، مفہوم انسان کو میں دیکھنا چاہوں، یہ مفہوم خود غائب ہو کر انسان کی جانب توجہ مبذول کرواتا ہے۔ اسی طرح مفہوم شجر، مفہوم شجر، یہ مفہوم کی جانب میں متوجہ ہوں، اس شجر سے گزر کے میں، اس مفہوم سے گزر کے میں شجر تک پہنچ جاتا ہوں۔ خود مفہوم درخت نہیں ہے، توجہ کریں، دقت کریں اس نقطے کی جانب۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مفہوم ہی انسان ہے، نہ، مفہوم انسان نہیں ہے، یہ مفہوم خود مفہوم شجر نہیں ہے، بلکہ مفہوم ایک حقیقت ہے، ایک ایسا وجود ہے جو آئینہ مانند ہے، آئینے کی طرح ہے، کہ اس میں دیکھیں تو یہ خود نظر نہیں آتا، بلکہ اپنے اندر جو موجود محتوا ہے، جس محتوا کو یہ حاوی ہے، جس محتوا کو اپنے اندر شامل ہے، اپنے شکم میں رکھتا ہے، اس محتوا کی جانب ہماری توجہ مبذول کروا دیتا ہے۔ بس یہ ایک خاص قسم کا وجود ہے جو بقیہ تمام طرح کے وجودات سے مختلف ہے۔ بس دقت کریں یہاں پر، ابھی جو ہماری بات ایک فیلسوف کس طریقے سے متوجہ ہوا، یہ دو سنخ کے وجودات، دو نوع و دو مختلف قسم کے وجودات، ان میں فرق دیکھتا ہے کہ ایک وجود کی جانب توجہ کرنا خود اسی وجود میں توجہ کرنا ہے، لیکن بعض خاص قسم کے موجودات ہیں جن میں جب توجہ کروں تو میری توجہ ان میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک پل کی مانند و ایک آئینہ مانند ہے جو میری توجہ کو اپنے سے ہٹا کر اپنے محتوا کی جانب پھیر دیتے ہیں اور میری توجہ ان کی جانب جو ہے وہ پلٹ جاتی ہے۔ بس یہ ایک خاص قسم کا وجود ہے جو بقیہ وجودات سے فرق رکھتا ہے اور بقیہ وجودات سے مختلف ہے۔ یہ ایک نقطہ یہاں پر۔ خب بس یہاں پر فیلسوف متوجہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کا وجود ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے، اس وجود میں ہم غور کریں، مثال کے طور پہ مفہوم انسان، ایک خاص قسم کا وجود مفہوم انسان ہے، یہ موجود ہے۔ اس مفہوم انسان، اس موجود میں ہم دقت کریں، آیا اس مفہوم انسان جب میں اس میں غور کرتا ہوں یہ میری توجہ حقیقت انسان، مصداق انسان کی طرف مبذول کرواتا ہے، معنی یہ انسان کی طرف مبذول کرواتا ہے؟ خب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کس طرح سے، دقت کریں اس نقطے کی جانب، یہ پہلے نقطے سے فرق رکھتا ہے۔ ایک پہلا نقطہ تھا ایک وجود ہے جس وجود میں غور کرنا یعنی وہ اپنے سے توجہ ہٹا کر ایک شے دیگر کی طرف مبذول کرواتا ہے، یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ کہ یہ جو مفہوم انسان ہے، یہ مفہوم انسان میں جب ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، یہ ہماری توجہ انسان کی طرف کرواتا ہے، یہ ہماری توجہ کسی اور شے، مثال کے طور پہ مفہوم انسان میں غور کریں، یہ توجہ ہماری حیوان کی طرف نہیں کرواتا، یہ شجر و حجر و ان کی طرف توجہ نہیں کراتا، خود انسان کی جانب ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ خب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مفہوم انسان اور خود ذات انسان، حقیقت انسان، ان میں کیا ارتباط موجود ہے؟ چونکہ ارتباط تکوینی ان میں موجود نہ ہو، اس وقت ایک مرتبہ آپ اس کی طرف توجہ کریں، یہ کبھی انسان کی طرف توجہ کروا دے، ایک دفعہ توجہ کریں اس کی طرف، چونکہ اتفاق ہے ان میں کوئی ارتباط تکوینی تو موجود نہیں ہے، کوئی نسبت حقیقی تکوینی واقعی خارجی موجود نہیں ہے، لہٰذا ایک مرتبہ ہم اس کو دیکھیں
خوب یہ ہماری توجہ انسان کی طرف کرا، ایک مرتبہ دیکھیں یہ شجر کی جانب ہماری توجہ کرا، ایک مرتبہ دیکھیں یہ مثال کے طور پہ حجر کی جانب توجہ کرا دے. لہٰذا چونکہ اتفاقیات ایسے ہی ہوتے ہیں، اتفاق یعنی کوئی قاعدہ و قانون ان کے پیچھے نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ میں جب اس مفہوم کو دیکھتا ہوں، یہ مفہوم ہمیشہ ایک ہی جانب، ایک ہی سمت میں، ایک ہی محتوا کی جانب میری توجہ مبذول کرواتا ہے. بس اس محتوا، اس معنی، اس حقیقت و ذات اور اس مفہوم میں کیا ارتباط موجود ہے، ان دونوں کا ارتباط کس طرح کا ارتباط ہے، ان میں کس قسم کا تعلق موجود ہے. یہاں پہ حکماء جتنی دقت کرتے ہیں وہ دقت یہ ہے کہ اس مصداق انسان، ذات انسان، حقیقت انسان اور یہ جو مفہوم انسان ہے، اس میں حتماً و حتماً ایک جہت سے عینیت ہونی چاہیے. ایک جہت سے عینیت ہونی چاہیے کہ اگر اس جہت سے عینیت موجود نہ ہو، یہ مفہوم ہمیں اس شے کی جانب متوجہ نہیں کروا سکتا. اصلا کوئی منشاء تکوینی خارجی نفس الامری نہیں ہے. کیوں یہ مفہوم مجھے اس ذات کی طرف متوجہ کرا رہا ہے، کیوں کسی اور کی طرف نہیں کرا رہا، کیوں کسی اور شے کی طرف، اصلا کسی اور کی طرف متوجہ ہی نہ کروائے. اگر متوجہ کروانا بھی ہے تو اتفاقی ہو، کبھی ایکس کی طرف، کبھی کسی اور چیز کی طرف، کبھی کسی اور ذات کی طرف. لیکن اتفاق نہیں ہے، ایک امر تکوینی ہے. میں جیسی اس کو دیکھتا ہوں، یہ میری توجہ ساری کی ساری اس مفہوم انسان جو ہے کی طرف دیکھنا، توجہ خود ذات انسان کی طرف کروا دیتا ہے. بس یہاں پر ان دونوں مفاہیم، ان دونوں واقعیات، یہ جو دو چیزیں ہیں، ان میں کیا ارتباط موجود ہے، ان میں کیا نسبت حقیقی تکوینی موجود ہے. میں نے جال تو نہیں کیا، جال سے مراد وہی قرارداد، سارے کے سارے عقلاء جمع ہوں اور کہیں کہ ایھا الناس، آج سے ہم نے مفہوم انسان اور مصداق انسان میں تعلق برقرار کر دیا ہے. لہٰذا جب بھی آپ جو ہے مفہوم انسان آپ کے ذہن میں آئے، آپ فوراً متوجہ ہو جائیں ذات انسان. ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک امر تکوینی ہے جو قرارداد قبول نہیں کرتا، قرارداد سے ہٹ کر ہے. لہٰذا یہ ان موارد سے جو قرارداد و جعلیات ہیں، جو اعتباریات در مقابل حقیقیات ہیں، ان سے فرق رکھتا ہے. یہ ایک امر تکوینی حقیقی ہے. اب جب امر تکوینی حقیقی ہے، اس کا منشا و اس کی علت و اس کی نسبت و ان میں جو تعلق ہے، وہ تعلق بھی ایک امر حقیقی ہے، تکوینی ہونا چاہیے. یہاں سے فیلسوف متوجہ ہوتے ہیں کہ اس مفہوم میں اور اس مصداق میں ایک جہت سے عینیت ہونا ضروری ہے، کم از کم ایک جہت عینیت ہونا ضروری ہے. وگرنہ اگر کسی بھی جہت سے عینیت نہ ہو، کسی بھی جہت سے کوئی نسبت نہ ہو، کسی بھی جہت سے ان میں کوئی تعلق نہ ہو، یہ مفہوم کبھی بھی اس مصداق سے حکایت نہیں کرے گا، اور وہ مصداق کبھی بھی اپنے آپ کو اس مفہوم کا مصداق قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مفہوم مجھ پہ صدق کرتا ہے اور میں اس مفہوم کا مصداق ہوں. بس حتماً ان میں ایک امر تکوینی ہے اور ایک امر نسبت تکوینی ہے، واقعی خارجی موجود ہے. اس کو حکماء نے جب دقت کی کہ وہ نسبت کیا ہے، وہ تعلق کیا ہے، وہ جہت عینیت کیا ہے، کس جہت سے یہ عین ایک دیگر ہے، اب یہاں پہ پہنچتے ہیں کہ ان میں عینیت از لحاظ ذات و ذاتیات ہے. دقت کریں یہاں پر، ان میں عینیت از لحاظ کلی طبیعی یا ذات ماہوی کی جہت سے عینیت ہے، کہ وہ کلی طبیعی جو اس انسان، اس مصداق انسان خارجی میں موجود ہے، بے عینی ہی وہی کلی طبیعی اس مفہوم انسان میں موجود ہے. جس عینیت کلی طبیعی کی اساس پر، جس عینیت مفہوم کی اساس پر یہ مفہوم اس مصداق سے حکایت کرتا ہے، اور یہ مصداق اس مفہوم کے تحت مندرج ہوتا ہے، اس مفہوم کے تحت آ کر قرار پاتا ہے اور اس کا مصداق قرار پاتا ہے. بس انہوں نے کشف کیا کہ ان دو حقیقت میں، اس مصداق میں، اس امر واقعی عینی خارجی تکوینی، یہ جو انسان 6 فٹ کا کھڑا ہے،
اس میں اور اس مفہوم میں از لحاظ ذات و ذاتیات عینیت پائی جاتی ہے. خوب ذات اور ذاتیات کے لحاظ سے عینیت پائی جاتی ہے. یہ انسان جوہر ہے، حیوان ناطق متحرک بالارادہ، حساس متحرک بالارادہ و ناطق. خوب یہ مفہوم میں آپ غور کریں، اس مفہوم میں بھی آپ دقت کریں. یہ مفہوم کہے گا جوہر، یہ مفہوم بھی کہے گا نامن، یہ مفہوم بھی کہے گا حساس متحرک بالارادہ، یہ مفہوم بھی کہے گا ناطق. بس اس میں جو ذاتیات ہیں، جتنے ذاتیات اس مفہوم میں موجود ہیں، وہی سارے کے سارے اجزاء ماہوی و ذاتیات وہ سب کے سب اس مصداق خارجی، اس امر واقعی عینی میں بھی موجود ہے. خب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے فیلسوف کے لیے جو مشکل کو حل کرتا ہے. بس مراحل بمراحل آپ توجہ کریں. سب سے پہلا، دو نوع کی واقعیات. ایک واقعیت خود اپنی طرف توجہ مبذول کرواتی ہے، اصلاً کسی اور شے سے حکایت نہیں کر رہی ہے، خود اس کو دیکھنا یعنی اسی کو دیکھنا ہے. لیکن ایک شے اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ وہ شے، اس میں آپ دقت کریں، ہماری توجہ کو کسی اور طرف مبذول کرواتی ہے. اس کو دیکھنا، اس میں غور کرنا، در واقعیت اسی سے غفلت برتنا ہے اور اسی سے توجہ ہٹانا ہے. لہٰذا یہ شے سنخ دیگر ہے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ، یہ امر تکوینی ہے، ان میں ایک رابطہ تکوینی ہونا چاہیے. یہ جو مفہوم ہے اور اس کا جو محتویٰ ہے، یہ جس معنی سے حکایت کر رہا ہے، یہ جس چیز کی طرف میری توجہ مبذول کرا رہا ہے، اور ہمیشہ و بطور تکوینی یہ صرف اسی چیز کی طرف توجہ مبذول کروا رہا ہے، کسی اور شے کی طرف توجہ مبذول نہیں کرا رہا. اس کا مطلب ہے اس مفہوم میں اور اس واقعیت خارجی کے اندر ایک ارتباط تکوینی موجود ہے. وہ ارتباط تکوینی حکماء نے کشف کیا کہ از لحاظ ذات و ذاتیات عینیت پائی جاتی ہے. جو اس مصداق و معنی و اس حقیقت کی جو ذات ہے، وہی اس مفہوم کی بھی ذات ہے، وہی اس مفہوم کے اندر بھی وہی ذاتیات موجود ہیں. خب یہاں پر ایک سوال، اس سے بالاتر سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے 6 فٹ کا، جس کو آپ نے کہا جوہرن نامیون حساسن متحرکن بالارادہ ناطقن، اس میں تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمیں. خب یہ نامی ہے. پہلے بچہ جب پیدا ہوا تھا، خب گود میں تھا، بہت ہی اس کا مثال کے طور پہ قد ایک بالش تھا، اعضاء بالکل چھوٹے تھے، لیکن نامیون آج 6 فٹ کا ہو گیا. آج اس کے اعضاء و جوارح نے نمو کیا ہے، رشد کیا ہے. بس اس کے اندر ہمیں نمو بالفعل نظر آتا ہے. ابھی نمو کیا ہے اس نے. 2 سال پہلے اس کا قد چھوٹا تھا، ابھی اس کا قد لمبا ہو گیا. یا ایک درخت ہے جس کو ہم بوتے ہیں، زمین کے اندر گاڑتے ہیں، ایک کومپل نکلتی ہے جو ایک بالش یا اس سے بھی کم، لیکن کچھ عرصے کے بعد ایک تناور درخت، خود نمو اس کے اندر نظر آتا ہے، مشاہدہ کرتے ہیں. حساس ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، ادراکات ہیں اس کے، تحرک بالارادہ ہے، متحرک ہے، ناطق بالفعل ہے، ادراک کلیات کرتا ہے. لیکن یہ مفہوم تو ایسا نہیں ہے. خب یہ مفہوم، پہلے اس مفہوم جس کے اندر میں جوہر دیکھ رہا ہوں، جس کے اندر نمو دیکھ رہا ہوں، آیا پہلے اس مفہوم کا قد 1 فٹ تھا، پھر 4 فٹ ہو گیا، 6 فٹ ہو گیا، نمو کیا ہے. یعنی ہمارے ذہن میں جتنے بھی مفاہیم ہیں، آیا کچھ عرصہ پہلے یہ مفاہیم چھوٹے 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 ان کی کومپلیں تھیں، بعد میں مفہوم نمو کر کے بڑا ہو گیا. یہ مفہوم انسان، آپ نے کہا اس میں نمو ہے، لیکن اس میں نمو تو نظر نہیں آ رہا مجھ کو، اس نے رشد تو نہیں کیا. خوب اس کو رہنے دیں. حساس، آیا اس میں حساسیت ہے؟ یہ ادراک کرتا ہے خود مفہوم بما و مفہوم. میرا مدرک ہے، میں اس مفہوم کو ادراک کرتا ہوں، لیکن اس مفہوم میں احساسات ہیں، اس میں حساسیت پائی جاتی ہے، اس میں تحرک بالارادہ ہے، میرے ذہن سے نکل کے ادھر چلا جائے، ارادے کے تحت کام کرتا ہے. یہ مدرک کلیات ہے، ناطق ہے. اس کے اندر تو یہ آثار ہمیں نظر نہیں آتے. لیکن دوسری طرف یہ انسان، اس کے اندر یہ سارے آثار نظر آ رہے ہیں. یہ ساری ذات اور ذاتیات، یہ سب کے سب ذات اور ذاتیات، اور ان ذات اور ذاتیات کے جتنے لوازمات ہیں،
ان کے جتنے اور لوازمات ہیں الی آخر وہ سب اس کے اندر میں مشاہدہ کر رہا ہوں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو ذاتیات ہیں وہ سب مفہوم میں، لیکن مفہوم میں وہ ذاتیات قابل مشاہدہ نہیں، نظر نہیں آ رہے، ان کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ بس کس طرح سے ذات اور ذاتیات ایک ہیں، لیکن یہ دو طرح کے کیوں ہو گئے؟ کیوں ایک میں ذات اور ذاتیات کے آثار نظر آ رہے ہیں، دوسرے میں ذات اور ذاتیات کے آثار نظر نہیں آ رہے؟ خوب یہیں سے فیلسوف متوجہ ہوتا ہے کہ یہ دو طرح کے وجود ہیں۔ بس دقت کریں یہاں پر، ذات اور ذاتیات کی عینیت تک بات پہنچائی فیلسوف نے، لیکن اس کے بعد ایک اور قدم اٹھایا کہ اگرچہ ذات کے لحاظ سے ایک ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ مفہوم بھی انسان ہے، ذات کے لحاظ سے ایک ہے، ذاتیات کے لحاظ سے عینیت ہے، کسی قسم کا کوئی تفاوت، کسی قسم کا کوئی فرق ان میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ ذات اور ذاتیات وجود خارجی کے ذریعے سے قائم ہے، وجود خارجی عینی تحققی اصیل اس کے ذریعے سے موجود ہے، اور چونکہ منشأ تمام آثار و منبع تمام آثار وجود اصیل عینی خارجی ہے، لہٰذا اس ذات اور ذاتیات کے جتنے آثار ہیں وہ اس وجود خارجی کی وجہ سے اس کے اوپر مترتب ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے یہ مفہوم انسان، یہ جس کے اندر ذات انسان بھی ہے، ذاتیات انسان بھی ہے، لیکن یہ ذات و ذاتیات وجود خارجی نہیں بلکہ وجود ذہنی ہے، وجود ذہنی ہے، یعنی اس ذات اور ذاتیات کے ہونے کے باوجود، اس کے جوہر ہونے کے باوجود، اس کے نامی ہونے کے باوجود، حساس و متحرک ہونے کے باوجود، اس پہ ان تمام ذات و ذاتیات کے آثار اور ان تمام ذات و ذاتیات کے جتنے مزید لوازم ہیں اور ان لوازمات کے لوازمات ہیں، ان میں سے کسی کے بھی آثار بالفعل نظر نہیں آتے۔ بس یہاں پر فیلسوف متوجہ ہوتا ہے یہ دو نوع کے دو جداگانہ وجود ہیں، وجودی لحاظ سے ان میں فرق ہے، لیکن ایک جہت سے، وہ جہت ماہوی ہے، جہت ذات و ذاتیات کی جہت سے ان میں عینیت پائی جاتی ہے، ذرہ برابر ان میں ذاتیات کے لحاظ سے فرق نہیں ہے، لیکن وجود ذہنی و وجود خارجی ہونے کے لحاظ سے ان میں اساسی طور پہ تباین پایا جاتا ہے، اساسی طور پہ یہ دو وجود ہیں، دو طرح کے دو جداگانہ وجود ہیں۔ بس یہاں پر ہمارے سامنے وجود ذہنی کا مسئلہ روشن ہوتا ہے، اور اس تتبع کے ساتھ، اس تحول کے ساتھ و اس سوال کے ساتھ ایک فیلسوف اس بحث کے اندر وارد ہوتا ہے، اور اب آ کر اس بحث کے زوایا، اس بحث کے مختلف جوانب اور اس بحث کے مختلف امور کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس یہ 3-4 مراحل جو اس بحث کے لیے انتہائی کلیدی جنبہ ہے، اس بحث کو حل کرنے کے لیے انتہائی کلیدی جنبہ ہے، وہ یہ مباحث موجود ہیں، یہ امور جو ہے وہ موجود ہیں، لہٰذا ان کی طرف توجہ رکھنا، اور یہ دو طرح کا وجود، دو نحوہ وجود، ایک وجود جس پہ ذات وہی ہے لیکن آثار بھی مترتب ہو رہے ہیں، وجود اصیل کے ذریعے سے موجود ہے، اور وجود اصیل کے آثار اس کے اوپر ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ نمو کر رہا ہے، رشد کر رہا ہے وإلی آخر۔ لیکن دوسری طرف سے جو وجود ہے وہ وجود ذہنی، وجود ذہنی مفہومی ہے، نہ وجود خارجی عینی۔ بس یہ جو وجود ذہنی مفہومی ذات و ذاتیات بعین ہی وہی رکھنے کے باوجود اس کے اوپر اس ذات و ذاتیات کے آثار مشاہدہ نہیں ہوتے، ذات و ذاتیات کے آثار اس کے اوپر مترتب نہیں ہوتے، اس کے اوپر یہ آثار مترتب نہیں ہوتے۔ بس یہاں سے یہ بحث جو ہے وہ حکماء اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس بحث کی طرف، اس بحث کو حل کرنے کے لیے کہ یہ بالآخر یہ کیا ہے، کس طریقے سے یہ حقیقت ہے، یہاں سے بحث وجود ذہنی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی طرف مزید توجہ ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک نقطہ۔ اس کے علاوہ ایک اور مطلب دیکھیں، ایک بحث اپنی
پیدائش میں جس طرح سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے وقت نوزاد ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا بچپن ہوتا ہے، اور بچپن کے بعد سے یعنی بچہ ہوتا ہے، بچپن کے بعد سے اس کے دیگر مراحل آتے ہیں، لڑکپن، لڑکپن کے بعد نوجوانی، نوجوانی کے بعد جوانی و پختگی، اور اس طرح آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح مباحث علمیہ بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں۔ جب ایک بات شروع میں پہلی مرتبہ وجود میں آتی ہے، وہ بات لاغر ہوتی ہے، نوزاد ہے، بچہ ہے، ایک جانب فیلسوف نے توجہ کی، لیکن جیسے جیسے زمان گزرتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ باس میں وارد ہوتے جاتے ہیں، تو اس باس کے مزید جوانب سامنے آتے ہیں، اس کے مزید پہلو اور چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جب یہ باس پیدا ہوئی، البتہ کہاں سے پیدا ہوئی اس کے بارے میں مزید دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن جناب شیخ الرئیس شیخ ابو علی سینا، ان کے آثار میں مفصل طور پہ وجود ذہنی کی بحث موجود ہے، البتہ اس عنوان وجود ذہنی کے ساتھ موجود نہیں، عنوان یہ نہیں ہے، لیکن یہ بحث مفصل طور پہ موجود ہے۔ یہاں پر ہم بعض جو ہے وہ صاحبان مطالعہ کے لیے جو حوالہ جات ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ حوالہ جات جو ہے وہ نرم افزار یعنی سافٹ ویئر جو نور والوں کا ہے، سافٹ ویئر حکمت، اس کے اساس پر یہ جو ہے وہ حوالہ جات ہیں۔ جناب ابو علی سینا شیخ الرئیس ابو علی سینا کتاب الہیات الشفا، اس کے صفحہ 45 و صفحہ 145، ان دو جگہوں پر انہوں نے اس بات کو ذکر کیا۔ اسی طرح مجموعہ مصنفات شیخ اشراق شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب مکتب اشراق، ان کے جو مجموعہ مصنفات 4 جلدی ہے، اس کی جلد اول صفحہ 203 پہ یہ بحث ہے، صفحہ 224 کے اوپر و صفحہ 229 کے اوپر یہ بحث موجود ہے۔ بس شیخ شہاب الدین سہروردی کے آثار میں یہ بحث ذکر ہوئی ہے۔ مباحث مشرقیہ جناب فخر رازی، جنہوں نے اس بحث کا عنوان وجود ذہنی قرار دیا ہے، اور اس کے بعد سے یہ عنوان مستقر ہو گیا، سب نے اس کو قبول کیا اور سب نے اس کو پسند کیا۔ مباحث مشرقیہ جلد اول صفحہ نمبر 41 کے اوپر انہوں نے اس بحث کو ذکر کیا۔ اسی طرح کشف المراد جو شرح تجرید الاعتقاد، خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب تجرید الاعتقاد، اس کی شرح کشف المراد، اس کے صفحہ 28 کے اوپر اس بحث کو ذکر کیا گیا ہے۔ جناب ملا صدرہ اسفار جلد اول صفحہ 263، اس کے اوپر اس بحث کو ذکر کرتے ہیں، 263، اس کے اوپر اس بحث کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح شرح منظومہ حاجی سبزواری جلد دوم صفحہ 122، صفحہ 122 غرر فی الوجود الذہنی، اس عنوان کے تحت انہوں نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح شہید مطہری شہید بزرگوار فیلسوف زمان شاگرد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، شرح مختصر منظومہ صفحہ 48 اور شرح مبسوط منظومہ صفحہ نمبر 255 کے اوپر انہوں نے اس بحث کو ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ صاحبان مطالعہ کے لیے جو ہے وہ مختلف حوالہ جات، اور انہی حوالوں سے ہم اس بات کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں کہ بحث اساسی ہے، اس سے شیخ الرئیس یا بلکہ اس سے پہلے سے یہ بحث موجود ہے حتماً، اور جو مزید تتبع اور مزید آثار حکمہ کے اندر غور کرے تو وہاں پر اس بحث کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ خب اس بحث کے تطورات کیا ہیں؟ توجہ کریں یہاں پر، اس بحث کے تطورات نوزادگی میں، یعنی یہ بحث جب متولد ہوئی، یہ بحث محور تصورات شروع ہوئی کہ تصور، میں انسان کو تصور کرتا ہوں، یہ انسان مفہوم انسان اور یہ مصداق انسان ہے۔ خب ان مفہوم انسان و مصداق انسان میں کس طرح کا رابطہ پایا جاتا ہے؟ کیوں یہ مفہوم انسان اس مصداق انسان سے حکایت کرتا ہے، جبکہ یہ مصداق کیوں اس سے حکایت نہیں کرتا؟ کیوں برعکس نہیں ہو جاتا؟ جس طرح سے یہ مفہوم اس مصداق سے حکایت کر رہا ہے، کیوں الٹی گنگا نہیں بہتی، یہ مصداق مفہوم سے حکایت کرنا شروع کر دے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ بس یہ بحث کا آغاز تصورات سے ہوا، بلکہ اس سے پہلے ایک اور مرحلہ پہلے، اس بحث کا آغاز علم حصولی سے ہوا، نہ علم حضوری، کیونکہ علم حضوری میں خود وہ شیء معلوم ہمارے نزدیک حاضر ہوتی ہے،
وہ شیء معلوم نزد عالم حاضر ہوتی ہے. چونکہ علم حضوری کی تعریف ہی ہے حضور المعلوم عند العالم یا حضور المعلوم عند المجرد. لیکن علم حصولی اس کی تعریف حصول صورت الشیء عند العالم ہے. بس علم بس ہماری متمرکز بر علم حصولی ہے. علم حضوری اس حیطہ باس سے خارج ہے. یہ ایک فرق ہے, یہ ایک مطلب. اور یہیں سے آپ اگر جاننا چاہیں کہ اس بات سے وجود ذہنی کا علم و عالم و معلوم جو 11واں مرحلہ ہے کیا فرق ہے, ایک فرق یہ ہے کہ علم و عالم و معلوم جب مطلقاً علم کی بحث کر رہے ہیں اس وقت علم حضوری بھی مورد بحث ہے. علم حضوری کس طریقے سے کاشف از واقع ہے, علم حضوری کے بارے میں بھی بحث ہے. لیکن وجود ذہنی میں علم حضوری سے بحث نہیں ہے, بلکہ شروع سے ہی بحث متمرکز بر علم حصولی ہوئی ہے. اس کے بعد سے علم حصولی میں بھی یا تصور یا تصدیق شروع میں بحث تصدیقات کی جانب متوجہ نہیں ہوتی ہے, بلکہ شروع سے بحث تصورات کے محور میں قرار پاتی ہے. اور تصورات میں بھی بے تحاشا تصورات ہیں, لیکن اساسی طور پہ جس تصور کی طرف حکماء شروع میں متوجہ ہوتے ہیں, جس سنخ کے تصورات کی طرف, وہ تصورات ماہوی ہیں, ماہیات ہیں. وہ تصورات ماہوی کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور اس طریقے سے تصورات ماہوی سے یہ بحث اپنا سفر شروع کرتی ہے. اس بحث کا جو پیدائش ہے وہ تصورات ماہوی سے ہوتی ہے. بس اس وجہ سے اگر ہم یہاں پر جب علامہ کی عبارات کی جانب رجوع کریں بحث بدایت الحکمہ کے اندر, خوب شروع سے ہی بحث متمرکز ہو گئی ہے ماہیات کے اوپر کہ یہ ماہیت ایک مرتبہ وجود خارجی سے موجود ہے, بس ان کے اوپر ان کے آثار مترتب ہوتے ہیں. لیکن یہی ماہیت جب وجود ذہنی سے موجود ہے آثار مترتب نہیں ہوتے. مگر تمام کا تمام علم حصولی منحصر در ماہیات ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ معقولات ثانیہ فلسفی, ان کا تصور ہمارے ذہن میں موجود نہیں ہے. آیا وہ مفاہیم, وہ صور ذہنیہ, معقولات ذہنیہ اپنے مصادیق کے خارجی سے حکایت نہیں کرتے؟ مفہوم وجود مصداق وجود سے حکایت نہیں کرتا, جس کو آپ نے شروع میں بہت ہی اس سے کہا کہ مفہوم وجود بدیہی ہے, غنی از تعریف ہے, محتاج تعریف نہیں ہے, بی نیاز و مستغنی از تعریف ہے. خوب مصداق سے حکایت کرتے یا نہیں کرتا؟ کیوں بس اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئی؟ یہ آہستہ آہستہ فلاسفہ متوجہ ہے, لیکن آغاز بحث, ابتداء بحث و تولد بحث وجود ذہنی وہ تصورات ماہوی سے شروع ہوا. اور آہستہ آہستہ کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو وجود ذہنی کے استدلالات آئیں گے, اس کے اوپر جو استدلال کیے گئے ہیں, آپ کاملاً محسوس کریں گے کہ اس استدلال کے اندر بعض اوقات کہا جا رہا ہے اجتماعی نقیضین سے استفادہ کیا جا رہا ہے. خب اجتماعی نقیضین مفہوم ماہوی نہیں ہے, جبکہ شروع میں بعض آپ نے ماہیات کے اوپر گرہ لگائی تھی, ماہیات کے ساتھ جوڑ کر مطلب کو بیان کیا تھا, یا عدم کے بارے میں بحث کریں, یا صرف الوجود کے بارے میں. خب یہ مفاہیم ماہوی نہیں ہے. جب مفاہیم ماہوی نہیں ہے, کس اور بعض آپ نے شروع میں ماہیات کے ساتھ منعقد کی, کس مجوز و مبرر کے تحت آپ ان امور سے جو ہے وہ فلسفے کے اندر و بالخصوص وجود ذہنی میں آپ کیوں ان سے بحث کر رہے ہو؟ خب یہاں پہ اگر ہم ان تطورات کی جانب متوجہ نہ ہوں, خوب اساسی طور پہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ اچانک کیا ہو گیا, یہ بھونچال, یہ طوفان کہاں سے آیا. پس ابتدائی مرحلہ میں بحث علم حصولی, تصورات ماہوی یہاں سے شروع ہوئی. لیکن آہستہ آہستہ جیسا فلاسفہ کے استدلالات, ان کے اشکالات, ان کے دیگر جو امور ہیں وہ متوجہ ہوتے ہیں اس مطلب کی جانب کہ یہ بحث وجود ذہنی صرف تصورات میں منحصر نہیں ہے, اور تصورات میں بھی صرف تصورات ماہوی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی, بلکہ تصورات معقولات ثانیہ فلسفی میں بھی جاری ہے. دیگر اس کے علاوہ معقولات ثانیہ منطقی میں بھی بے عینی ہی یہی بحث جاری ہے. یا تصورات سے ہٹ کے تصدیقات میں بھی یہ بحث جاری ہے. تصدیقات کے علاوہ
جن تصدیقات میں جب ایک قضیہ بناتے ہیں زید کھڑا ہے، زید قائم، خوب آیا یہ زید قائم پورا قضیہ، ایک مرتبہ کہتے ہیں زید حکایت کر رہا ہے زید خارجی سے، یہ قیام مفہومی حکایت کر رہا ہے قیام خارجی سے، ایک دفعہ ان میں نسبت زید قائم میں جو نسبت حکمیہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایک قضیہ شمار ہوتا ہے، ایک جملہ مرکب تام خبری ہے، یہ کسی شے سے حکایت کر رہا ہے یا حکایت نہیں کر رہا، صرف دو چیزیں، دو مفہوم، زید قیام، زید قائم، ان دو کو لا کے اکٹھا کر دیا، زید اپنے مصداق سے حکایت کر رہا ہے، یہ قائم اپنے مصداق سے حکایت کر رہا ہے، ان میں آپس میں کوئی تعلق نہیں، لیکن وجدانی طور پہ ہم کیا پاتے ہیں، یہ مکمل قضیہ، یہ مکمل محتوا، یہ پورا مرکب تام خبری اپنے مابعضاء خارجی، اپنے امر خارجی سے حکایت کر رہا ہے، اور امر خارجی سے جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں متوجہ کر رہا ہے۔ بس یہ بات منحصر ہے تصدیقات تصورات نہیں ہے، بلکہ تصدیقات کو بھی شامل ہے، اور تصدیقات کی جتنی اقسام، قضیہ حملیہ ہے، قضیہ شرطیہ ہے، منفصلہ ہے یا متصلہ ہے، سالبہ ہے، یا مثال کے طور پہ موجبہ ہے، و لہٰذا تمام اقسام کے ساتھ تمام تر تصدیقات کو یہ بات شامل ہے، لیکن علم حضوری کو پھر بھی یہ بات شامل نہیں ہے، چونکہ علم حضوری اساسی طور پہ سالبہ بے انتفاع موضوع ہے، چونکہ علم حضوری میں حصول و صورت الشیء نہیں ہے بلکہ خود الشیء معلوم ہے، لہٰذا وہاں پر یہ بات نہیں ہے، خود الشیء حاضر ہے، خود مثال کے طور پہ درد جو مجھے ہو رہا ہے خود درد حاضر ہے، اگرچہ 2 دن کے بعد سے جب درد ختم ہو جاتا ہے، یعنی درد تھا آج مجھے، درد ختم ہو گیا، 2 دن کے بعد میں حکایت کرتا ہوں کہ پرسوں بہت درد تھا، اس وقت درد کی ایک تصویر و صورت ذہنی ہے جو اپنے مصداق سے، مصداق ماضی سے حکایت کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ابھی درد جب حضوراً درد موجود ہے، بالفعل بالحضور یہ درد ابھی جب کہ موجود ہے، یہاں پر خود حضور الشیء، نہ حضور و صورت الشیء و حصول صورت الشیء، بس اساسی طور پہ یہ باس علم حضوری کو شامل نہیں ہے، بلکہ ہیتا ہے باس علم حصولی ہے، محل نزاع علم حصولی قرار پاتا ہے۔ لہذا اس مقدمے کے ساتھ و اس آشنائی کے ساتھ یہ قول حکم ہے، اگرچہ اس کے اندر اور کچھ باریکی ہیں اور بعض امور کی جانب متوجہ کرنا ضروری ہے، اور وہ اس کی جانب انشاءاللہ تعالی متوجہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم علامہ کی عبارات کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مبادئ تصوری میں ہی ابھی اس مسئلے کے دقیق تصور، سوال اصلی فلسفی کیا ہے یہاں پر وجود ذہنی کا، اور اس کے مبادئ تصوری، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی درس بعدی میں بات کریں گے، لیکن ہم ابھی علامہ کی اس عبارت کی جانب کچھ حد تک متوجہ ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔ الفصل الاول، خب الفصل الاول کا جو عنوان یہاں پر علامہ نے دیا ہے، اس اول سے لگتا ہے کہ اس کے بعد گویا الفصل الثانی بھی ہے، لیکن فصل ثانی نہیں ہے، یعنی یہ الفصل الاول یعنی یہی فصل ہے، نہ اول ہے نہ ثانی ہے، یعنی اول کے مقابلے میں ثانی نہیں ہے بلکہ یہی فصل ہے۔ خب الفصل الاول، علامہ فرماتے ہیں المشہور بین الحکماء ان للماحیات وراء الوجود الخارجی، آپ ان تمام امور جو آپ کی خدمت میں بیان کی اس عبارت میں مد نظر رکھیں، ان للماحیات، شروع سے باس متمرکز بر ماہیات ہو رہی ہے، کیوں؟ علامہ بستر تاریخی وہ جو تمام تاریخ اس بحث میں چیزیں اس کی طرف ناظر ہے کہ بحث شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ماہیات سے ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں المشہور بین الحکماء ان للماہیات وراء الوجود الخارجی وهو الوجود الذي تترتب عليها فيه الآثار المطلوبة منها وجودا آخر لا تترتب عليها فيه الآثار، فرماتے ہیں کہ ماہیات ان کے لیے اس وجود خارجی کے علاوہ، وجود خارجی کیا ہے؟ وہ الوجود الذی تترتب علیہ فیہ الآثار، یہ وہ وجود ہے جس کے اوپر آثار وجود مترتب ہیں، جس کے اوپر آثار ماہیت مترتب ہیں۔ یہ ماہیت انسان ہے، حساس جوہر ہے،
یہ جوہر ہے، حساس ہے، واقع حساس ہے، نامی ہے، متحرک بالارادہ ہے، ناطق ہے، جتنے آثار ہیں، آثار ذات و ذاتیات سارے کے سارے اس کے اوپر مترتب ہے۔ یہاں پہ علامہ اپنے حاشیے کے اندر ایک نقطہ جس کی جانب تذکر دیتے ہیں، انشاءاللہ اس کو بعد میں ذکر کریں گے کہ آثار سے کیا مراد ہے، یہ مد نظر ہے لیکن اس کو بعد میں ذکر کریں گے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ماہیات کا صرف یہ وجود نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک اور وجود ہے۔ کون سا وجود ہے؟ لا تترتب علیہا فیہ الآثار، وہ اس کے اوپر آثار مترتب نہیں ہے، ذاتیات ہیں، ماہیت ہے، ذات ہے، لیکن آثار مترتب نہیں ہے۔ وَيُسَمَّى وُجُودًا ذہنیًا، اس کو وجود ذہنی کہتے ہیں۔ اس وجود ذہنی سے کیا مراد ہے؟ در مقابل موجود ذہنی، تصور، مفہوم در مقابل تصویر، اس کی بھی وضاحت رہتی ہے۔ فرماتے ہیں فَالْإِنسان الْمَوْجُودُ فِي الْخَارِجِ قَائِمٌ لَا فِي موضوع، خب یہ انسان جو خارج میں ہے، جوہر ہے یا جوہر نہیں ہے؟ اس کی تعریف میں آپ پہلا عنصر کیا ذکر کرتے ہیں؟ جوہر۔ خب جوہر ہے تو یہ قائم ہے، یہ قائم لا فی موضوع، کسی موضوع میں نہیں ہے، برخلاف سفیدی، سفیدی قائم ہے لیکن قائم فی الموضوع ہے۔ کیوں؟ قائم لا فی موضوع بما انہ جوہر ہے، ویصح ان یفرض فیہ ابعاد ثلاثۃ، بما انہ جسم، اور جس حیثیت سے و جس جہت سے یہ جسم ہے، اس جہت و اس حیثیت سے اس کے اندر ابعاد ثلاث موجود ہے۔ انسان ہے، قد رکھتا ہے، عرض رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ طول و عرض عمق رکھتا ہے، لہٰذا یہ جسم ہے۔ وَبِمَا أَنَّهُ نَبَاتٌ وَحَيْوَانٌ وَإِنسَانٌ، اور جس جہت سے یہ نبات ہے، اور جس جہت سے یہ حیوان ہے، اور جس جہت سے یہ انسان ہے، یہ صاحب ذو نفس نباتیت و حیوانیت و ناطقیت، یہ صاحب نفس نباتیہ ہے۔ نفس نباتی کیا کرتا ہے؟ نموف دیتا ہے، چھوٹا تھا بڑا کر دیا۔ نفس حیوانی حساس ہے، متحرک بالارادہ ہے، و نفس انسانی مدرک کلیات ہے، ادراک کلیات رکھتا ہے۔ خوب وَيَظْهَرُ مَعَهُ آثَارُ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ وَالْفُصُولِ وَخَوَاصُّهَا، فرماتے ہیں کہ معہو، اس وجود خارجی کے ساتھ، اس ماہیت کے جو آثار ہیں، آثار سے کیا مراد؟ اس کی جنس کا اثر، جنس الاجناس، جوہر کا اثر اس پہ ہے، حیوان ہونے کا اثر، جتنی اجناس و فصول ہے، ان سب کے جو آثار ہیں، ان سب کی جو لوازمات ہیں، ان سب کی جو نتائج ہیں، وہ بالفعل ہمیں اس کے اوپر مترتب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ان آثار و اجناس کی جو خواص ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں، ان کی جو لوازمات ہیں الی آخر، وہ سب کے سب اس کے اوپر مترتب ہو رہے ہیں۔ لیکن انسان در ذہن، میرے ذہن میں جو انسان ہے، یہ جوہر ہے، اس کے اوپر جوہر قائم لا فی موضوع ہے، یہ رشد کر رہا ہے۔ پہلے انسان، میرے ذہن میں جو مفہوم انسان تھا چھوٹا تھا، پھر بڑا ہو کے اتنا ہو گیا، یہ حساس متحرک بالارادہ ہے، یہ ناطق ہے۔ علامہ فرماتے والانسان الموجود فی الذہن، انسان جو موجود در ذہن ہے، المعلوم لنا، ہمارے لیے معلوم ہے، ہمارا علم ہے، انسان ذاتن، ذات ماہوی کے لحاظ سے دیکھیں انسان ہے، کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی جوہر ہے، یہ بھی جوہر ہے، وہ بھی حساس ہے، یہ بھی حساس، وہ بھی ناطق ہے، یہ بھی ناطق ہے، لیکن ذاتن واجد لحدہ، اس کے اوپر انسان کی حد و انسان کی تعریف صدق ہوتی ہے، غیرو، مگر ایک فرق ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں غیر انہ لا یترتب علیہ شیء من تلک الاثار الخارجیہ، لیکن اس کے اوپر وہ آثار خارجی اصلا مترتب نہیں ہے، اس جنس اور فصل کے جو آثار ہے، جنس اور فصل کے آثار خارجی اس کے اوپر مترتب نہیں ہے۔ بس توجہ فرمائی آپ نے کہ یہ بحث وجود ذہنی یہاں سے شروع ہوئی، کس طریقے سے فیلسوف وجود ذہنی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دو نوع کے وجود، اگرچہ ذات و ذاتیات ایک ہیں لیکن دو نوع کا وجود ہے، اس کی جانب یہاں سے متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں قول حکمہ کے مقابلے میں رقیب و دیگر دو اقوال دیگر موجود ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان کی طرف بھی توجہ کی جائے گی، اور بعض جو مبادئ تصوری میں امور رہ گئے ہیں ان کی جانب بھی تفصیلی طور پہ بعد والے درس میں توجہ کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔
وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.